بحیثیت ایک خلیفہ، ایک ایسا عالمگیر اور بے نظیر فاتح کہ جس نے اسلامی حکومت کی اس سرحدوں کو بڑھا دیا، نہ صرف بڑھا دیا بلکہ وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک ابھی لوگوں کے گمان بھی نہ گئے تھے، یعنی یروشلم اور فلسطین، اور اس مقام پہ جا کے آپ نے دیکھا، اور پھر اس کے علاوہ دیگر مقامات پہ ایک فاتح کی حیثیت سے، ایک خلیفہ کی حیثیت سے، ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے تاریخ حضرت عمر فاروق کو یاد کرتی ہے۔ انجینئر صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس پہ روشنی ڈال دیں۔ دیکھیں جی، اس حوالے سے وہ ڈیسائسو حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت کے اوپر فتنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ دروازہ عمر ہے۔ سیدنا عمر تک مینجمنٹ اتنی زبردست تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی سلطنت کے اوپر عدل و انصاف کا جو معاملہ کیا وہ آج تک پوری دنیا میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی کہ وہ عاجزی کے طور پر پھر عرض کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس وقت تیرے نبی کی پیروی کی برکت سے میری یہ حالت ہے کہ میرا چچا تو مجھے کہا کرتا تھا کہ تو بھیڑ بکریاں نہیں چرا سکتا، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ اے اللہ اوپر تو ہے اور نیچے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر مجھے تو نے بادشاہ دی ہے۔ دیکھیں رومن امپائر بھی آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی یرموک کے اندر، اور پرشین امپائر تو مکمل مسلمانوں کے پاس آ گئی جنگ قادسیہ کے اندر، لیکن سیدنا عمر کے بعد وہ معاملات آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف چلے گئے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی نے خواب دیکھا، اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک سائبان نے سایہ کیا ہوا ہے اور گھی اور شہد ٹپک رہا ہے آسمان سے، اور ایک رسی لٹکی ہوئی ہے، اتنے میں نبی علیہ السلام اس رسی سے اوپر چڑھ گئے، اور ساتھ اس نے ذکر کیا کہ لوگ اپنے برتن لا کر اپنے برتنوں کے مطابق اس گھی اور شہد میں سے اکتساب کر رہے ہیں اور اپنے پاس جمع کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور شخص اوپر چڑھ گیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور شخص نے وہ رسی پکڑی اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا، اور جب چوتھے شخص نے رسی پکڑی تو وہ رسی ٹوٹ گئی، اور پھر اس کے لیے اس رسی کو جوڑ دیا گیا، پھر وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ اور سیدنا ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، آپ اجازت ہے میں اس کی تعبیر کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آسمان کے اوپر سایہ ہے یہ اسلام کا ہے، گھی اور شہد جو ٹپک رہے ہیں یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، اور پھر آپ اللہ کے پاس چلے جائیں گے رسی پکڑ کے، آپ کے بعد ایک اور شخص خلیفہ بنے گا، چونکہ اس میں دکھایا نہیں گیا تھا کہ وہ کون ہے، اور وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا اور دوسرا بھی، اور جب تیسرا خلیفہ بنے گا پھر معاملات کوئی ایسے مس ہینڈل ہوں گے تو وہ رسی ٹوٹے گی، لیکن اس کی وجہ سے اس رسی کو جوڑ دیا جائے گا، جو ہمارے نزدیک سیدنا عمر کی کے بعد سیدنا عثمان کی جو شہادت ہے وہ اس کی کمپنسیشن بن گئی، اور وہ بھی اوپر چڑھ گئے۔ تو یہ ایک ڈیسائسو حدیث ہے اس حوالے سے بخاری و مسلم کی۔ اب آ جائیں آپ کی جو مینجمنٹ اور فتوحات تھیں جی اس میں دیکھیں، میں سٹارٹ میں ایک اس حوالے سے بات کروں، اس میں مجھے 2-4 منٹ دیجیے گا کہ نہج البلاغہ جو اہل تشیع کے ہاں معتبر کتاب مانی جاتی ہے، سیدنا علی کے خطبات، ان میں باقاعدہ رومن امپائر اور پرشین امپائر کے حوالے سے جب سیدنا عمر نے مشورہ مانگا کہ میں جنگ قادسیہ اور یرموک میں خود جاؤں، تو سیدنا علی نے کہا کہ آپ نہ جائیے، کیونکہ اگر آپ شہید ہو گئے تو پیچھے مسلمانوں کا شرازہ بکھر جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہماری فوجوں کو ناکامی ہوئی تو آپ پیچھے موجود ہوں گے۔ آپ اس وقت ایک کھونٹی کی مانند ہے جس کے گرد سارے عرب قبائل جمع ہیں، آپ کی شہادت ہمارے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوگا، آپ مدینے میں رہ کر مزید کمک روانہ کیجیے گا، اگر فوجوں کو ناکامی ہوئی تو ہم مزید فوج بھیج دیں گے، لیکن آپ نے نہیں جانا۔ اور سیدنا عمر نے اس مشورے کو مانا، اور یہ سیدنا علی نے پھر اس میں یہ بھی بولا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ خلافت دے گا، اور سورہ نور کی آیت نمبر 55 کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خلافت دے گا، اس کو سیدنا عمر کی سپورٹ میں پیش کیا۔ اور سیدنا عمر کا یہ ڈیسیژن کہ انہوں نے خالد ابن ولید کو این اس پیک پہ جب وہ آرمی چیف تھے صرف اس لیے ہٹایا کہ لوگوں کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ یہ فتوحات خالد ابن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں، بلکہ لوگوں کو یقین ہو یہ رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ جی اور پھر ان کی جگہ ابو عبیدہ ابن جرح کو گورنر لگایا اور کہا کہ ابو عبیدہ ابن جرح ہیومن مینجمنٹ کو جانتا ہے، ہمیں اس وقت وہ بندہ چاہیے جو ہیومن مینجمنٹ کو جانے، کیونکہ اب رومن امپائر کے یہ حصے ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ تو سیدنا عمر کا ایک پولیٹیکل ڈیسیژن، اور پھر وہ کسی فوجی کو بھی سول ایجنسی پولیس میں داخل نہیں کرتے تھے، یہ پولیس کا محکمہ سیدنا عمر نے بنایا کہ وہ فوجی جو بارڈر پہ لڑتے ہیں ان کی مینجمنٹ اور طرح کی ہوتی ہے، وہ تلوار کے زور پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں پولیس کا محکمہ چاہیے جو کہ تلوار کے زور پہ بات نہ کرے بلکہ ہیومن مینجمنٹ اس کے اندر موجود ہو۔ پھر آپ نے یہ ڈاک کا نظام شروع کیا، کوفے کو فوجی چھاونی بنایا، اور پہلی دفعہ ہوا کہ فوج کو یعنی بھرتی کیا گیا، بجائے کہ سب کے سب لوگ جا کے لڑے، نہیں،
اب سٹیبلٹی آ چکی تھی، فوج میں لوگ بھرتی کیے گئے کہ بس فوج کا کام ہے کہ وہ جا کے لڑے. بہترین. اس قسم کے کئی ایک ڈسیزن ہیں جو آج تک الحمدللہ پوری دنیا کے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں.